کبھی سوچا ہے کہ کیا شر کے سب سے بڑے مرکز سے بھی کوئی روشنی کی کرن پھوٹ سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کن کہانی جانیں گے۔ یہ کہانی ہے بغاوت، توبہ اور ایک ایسی امید کی جو وہاں سے آئی جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو دماغ کو گھما دیتا ہے نا؟ یہ سوال ہمارے بنائے ہوئے تمام تصورات کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہدایت کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوتا، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو؟ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی ملاقات سے جو تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ آئیے ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ تصور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک پرسکون ماحول ہے، لیکن یہ خاموشی، یہ سکون اب ٹوٹنے والا ہے۔ اور پھر اچانک دور سے ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، ایک بہت ہی بوڑھا شخص، اتنا بوڑھا کہ اس کی آنکھوں میں جیسے صدیاں قید ہوں، اور اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس زمانے کا ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی لمبی سی لاٹھی پر پورا بوجھ ڈالے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہر قدم میں جیسے ہزاروں سال کی تھکن اور ایک بہت لمبے سفر کی داستان چھپی تھی۔ اور پھر وہ قریب آ کر اپنی شناخت بتاتا ہے، ایک ایسی شناخت جسے سن کر شاید وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے، میرا نام حامہ ہے، ابن ابلیس۔ ذرا سوچئے اس لمحے کو، جب شر کے سب سے بڑے نمائندے کی نسل کا کوئی فرد نبی رحمت کے سامنے ایک امید لے کے کھڑا تھا۔ تو اب حامہ اپنی ناقابل یقین زندگی کی کہانی سنانے والا ہے، ایک ایسی داستان جو انسانی تاریخ کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ حامہ اپنی کہانی شروع کرتا ہے انسانی تاریخ کے پہلے گناہ سے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا تو وہ ایک نوجوان جن تھا جس کا کام ہی لوگوں کو بہکانا تھا، لیکن شاید اسی گناہ کو دیکھ کر اس کے اندر پچھتاوے کی وہ چنگاری بھڑکی جس نے اسے ہزاروں سال تک ہدایت کی تلاش میں بھٹکائے رکھا۔ اس کا سفر واقعی ناقابل تصور ہے۔ وہ توبہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رہتے دیکھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کا علم حاصل کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک امانت سونپی، ایک پیغام جو اسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا تھا۔ یہ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی سچ کی تلاش تھی۔ جب حامہ نے وہ صدیوں پرانی امانت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ صرف ایک سلام نہیں تھا، یہ دو عظیم پیغمبروں کے درمیان ایک روحانی رشتہ تھا جسے جوڑنے کا ذریعہ ایک توبہ کرنے والا جن بنا تھا۔ اور بالآخر اپنی صدیوں لمبی تلاش کے اختتام پر وہ عاجزی سے بس ایک ہی درخواست کرتا ہے کہ اسے قرآن سکھایا جائے، ہدایت کا وہ آخری اور مکمل نور جس کی تلاش میں اس نے ہزاروں سال گزار دیے تھے۔ حامہ نے تو اپنا راستہ چن لیا، لیکن وہ جس خاندان کو چھوڑ کر آیا تھا وہ آج بھی گمراہی پھیلانے کے اپنے مشن پر قائم ہے۔ اور یہ کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری منظم فوج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا یہ لشکر کام کیسے کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کی بیوی کا نام ساہام ہے، جو اس کے غصے کی آگ سے پیدا ہوئی۔ اس کا نام ہی اس کے فطرت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی زخم دینے والی، اور وہ اس مشن میں ابلیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ابلیس کی حکمت عملی بہت گہری ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں تعینات کر رکھا ہے۔ کوئی عبادت میں شک ڈالتا ہے تاکہ انسان کا اپنے رب سے تعلق کمزور ہو، کوئی گھروں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے تاکہ خاندان کا ادارہ تباہ ہو، تو کوئی بازاروں میں بے ایمانی پھیلاتا ہے۔ یہ ایک مکمل ہر طرف سے کیا جانے والا حملہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، جن اور شیطان اصل میں ایک ہی مخلوق ہے، فرق صرف ایمان کا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ جن کہلائے، اور جو انکار اور گمراہی پر قائم رہے وہی شیطان ہے۔ حامہ کی یہ قدیم کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ جنگ آج بھی لڑی جا رہی ہے، ہر انسان کے دل میں، ہر روز۔
بس طریقے تھوڑے بدل گئے ہیں۔ آج شیطان کی آواز کوئی باہر سے نہیں آتی، بلکہ ہمارے اپنے خیالات بن کر آتی ہے۔ ارے بس ایک باری تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ابھی تو جوان ہو، توبہ بعد میں کر لینا۔ اور اس کی سب سے خطرناک چال پتہ ہے کیا ہے؟ جب وہ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم اتنے گناہ کر چکے ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو شیطان کے حملے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے گناہ کو پرکشش بنا کر پیش کرنا، لیکن اس کا اصل وار دوسرے حصے میں ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو شیطان اسے شرمندگی اور مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، تاکہ وہ یہ سوچے کہ بس اب سب ختم ہو گیا، اب معافی نہیں مل سکتی، اور یہی مایوسی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن اس مایوسی کے زہر کا صرف ایک ہی تریاک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت پر یقین۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ایک سچی توبہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں کو بھی ایک لمحے میں مٹا سکتی ہے۔ یہی وہ امید ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اصل جنگ گناہ کرنے یا نہ کرنے سے زیادہ امید اور مایوسی کے درمیان ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی جیت تب نہیں ہوتی جب کوئی گناہ کرتا ہے، بلکہ تب ہوتی ہے جب وہ توبہ کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اس جنگ میں امید کا دامن تھامے ہوئے ہیں یا مایوسی کا؟